نحمدہ نصلی رسول الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر ہفتے جو پیران پیر غوث احمد صغیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات کا جو بیان ہمارے پاس جاری ہے، انشاءاللہ تعالیٰ مجلس نمبر 3 کا دوسرا حصہ ہم بیان کریں گے ابھی انشاءاللہ تعالیٰ۔ پہلا حصہ جہاں سے ختم ہوا، دوسرا حصہ وہاں سے انشاءاللہ ابھی شروع کریں گے ہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئے مجھ سے نفع اٹھانے اور میری صحبت میں رہنے کے خواہش مند، میری حالت تو یہ ہے کہ نہ اس میں مخلوق ہے، نہ دنیا ہے، نہ آخرت۔ پس جو شخص میرے ہاتھ پر توبہ کرے گا اور میری صحبت میں رہے گا اور میرے متعلق گمان اچھا رکھے گا اور جو کچھ میں کہوں گا اس پر عمل کرتا رہے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ ایسا ہی وہ بھی ہو جائے گا۔ انبیاء علیہ السلام کی تربیت حق تعالیٰ اپنے کلام سے فرماتا ہے، اور اولیاء اللہ کی تربیت اپنی حدیث سے مراد الہام ہے جو ان کے قلوب میں کیا جاتا ہے، یعنی کس کے؟ انبیاء علیہ السلام کی، کیونکہ وہ انبیاء علیہ السلام کے وصی ہیں، انبیاء علیہ السلام کے خلفاء و جانشین اور ان کے غلام ہیں۔ اللہ عز و جل کلام فرماتا ہے، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، اسی نے ان سے کلام فرمایا تھا، کسی مخلوق نے نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہی کلام کیا تھا، کسی مخلوق نے، ان سے خالق نے ہی کلام فرمایا، علام الغیوب ہی نے کلام فرمایا، یعنی علام الغیوب جو نہیں دیکھے سوالے کون ہے، اللہ ہے جس کو نہیں جانتے، اسی نے کلام فرمایا انبیاء علیہ السلام سے۔ ایسا کلام جس کو انہوں نے سمجھ لیا اور وہ بلا واسطہ ان کی عقل تک پہنچ گیا، نیز اس لیے اس نے کلام فرمایا ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا واسطہ، یعنی پہلے کے انبیاءوں سے اللہ تعالیٰ کلام فرماتا تھا تو وہ نظر نہیں آتا تھا، ایک الہامی کیفیت میں بات چیت ہوتی تھی، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کچھ اور ہے اور بہت ہی اعلیٰ اور رفیع معاملہ ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ سے بالمشافہ کلام کیا، بلا واسطہ۔ یہ قرآن اللہ کی ایک مضبوط رسی ہے جو تمہارے درمیان اور تمہارے رب جل شانہ کے درمیان ہے، کہ اس کے واسطے سے خدا تک رسائی ہوتی ہے۔ اس کو جبریل علیہ السلام نے آسمان سے خاص اللہ پاک کے عرش سے اتارا، اللہ پاک کی طرف سے اتارا اور نازل کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جیسا کہ فرمایا اور خبر دی ہے، اس کا انکار کرنا جائز نہیں۔ آئے میرے اللہ سب کو ہدایت دے، سب پر توجہ فرما اور سب پر رحم کر۔ امیر المومنین متصم باللہ کی حکایت ہے کہ جس وقت ان کو موت آئی تو انہوں نے کہا، بخدا میں اللہ کی جناب میں توبہ کرتا ہوں اس حرکت سے جو میں نے احمد بن حنبل کے بارے میں کی، حالانکہ میں ان کے اس ایذا رسانی و اہانت، یعنی بے عزتی کی تکلیف دیے، یعنی ایذا رسانی و اہانت قصے کا محرک نہ تھا اور دوسرے ہی اس کے مبانی تھے، مگر پھر بھی مجھ پر واجب تھا کہ دوسروں کے کہنے میں نہ آتا اور امام ممدوح پر ظلم نہ کرتا۔ اے مسکین، ایسے معاملات میں گفتگو کرنا چھوڑ دے جو تجھ کو نفع نہ دیں، مذہب کے بارے میں تعصب کو چھوڑ کر کہ اپنے امام کے سوا دوسروں پر طعنہ کرنے لگے، دیکھو یہ بھی بہت اچھی بات، اور مشغول ہو ایسے کام میں جو تجھ کو فائدہ پہنچائے دنیا اور آخرت میں، عنقریب تو اپنے انجام دیکھ لے گا اور یاد کرے گا میری باتوں کو بہت جلد دیکھے گا۔ نیزہ بازی کے وقت جب کہ تیرے سر پر خود بھی نہ ہوگا، اس پر کتنے پورے اور کاری زخم آئے، اپنے خلق کو دنیا کے تفکرات سے خالی کر کے تو عنقریب ان سے رخصت ہو جائے گا۔ ایک وقت آئے گا کہ سب ختم ہو جائیں گے، انسان چلے جائیں گے۔ دنیا کی خوش عیشی کا طالب مت بن کہ تیرے ہاتھ نہ آئے گی، یعنی دنیا کے جتنا طالب بنیں گے کچھ بھی ہاتھ آنے والا نہیں ہے،
لاکھ کوشش کر کے یہاں سے ملک در ملک چلے آتے، سب چھوڑ چھاڑ کے امریکہ، لندن، فرانس، جاپان، جہاں جہاں جانا چلے جا رہے ہیں، جا کے بے حساب کما رہے ہیں، کما کے پھر کیا کریں، چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو دنیا کی خوش عیشی کا طالب مت بن کہ تیرے ہاتھ نہ آئے گی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عیش بس آخرت کا عیش ہے، اپنی آرزو کو کوتاہ کر کے دنیا میں زہد حاصل ہو جائے گا، یعنی اپنی آرزوؤں کو چھوٹا کر لو، کم کر لو، دنیا میں زہد حاصل ہو جائے گا، یعنی مزہ آنے لگ جائیں گا عبادتوں میں اللہ کی، کیونکہ سارا زہد آرزو کو کم کر لیتا ہے، یعنی جتنی عبادت کرتے جائیں گے خواہشات کم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ برے ہم نشینوں کو چھوڑ، اپنے اور ان کے درمیانی محبت کے علاقے کو توڑ، اپنے نیکوکاروں کے درمیان اس تعلق کو جوڑ۔ اگر قریبی رشتہ دار بھی منجملہ بیکار ہم نشینوں کے ہو تو اس سے الگ ہو جا اور دور والے سے دوستانہ کر، بشرطے کہ اچھا ہم نشین ہو، یعنی قریب میں ہے کوئی ہم نشین یا دوست احباب جو برے ہیں ان سے دوری اختیار کرو۔ اگر کوئی نیک ہے، نمازی ہے، پابند ہے، دیندار ہے اور اچھے ہے اللہ والے، تو انہوں دور بھی ہے تو جا کے تم ان کی ہم نشین اختیار کرو بس۔ ہاں، جس سے تو دوستانہ کرے گا تیرے اور اس کے درمیان قرابت ہو جائے گی۔ پس دیکھ لیا کر کہ کس شخص سے دوستانہ کرتا ہے۔ بعض صلحاء سے پوچھا گیا کہ قرابت کیا ہے، تو فرمایا دوستانہ۔ قرابت بولتے دوستانہ کچھ بولتے قرابت۔ جو تیرے حصے میں لکھ دیا گیا اس کی طلب بھی چھوڑ، اور جو نہیں لکھا گیا اس کی بھی طلب چھوڑ۔ ارے اللہ والے بننا ہے تو دل میں کوئی طلب ہی مت رکھو، برے کوئی خواہش مت رکھو، جو مل جائے وہ شکر ہے اللہ کا، جو نہیں ملا اس کو چھوڑ دو، اور جو مقدر نہیں اس کی طلب عذاب اور رسوائی ہے۔ یعنی جو چیز ایسی طلب کر رہے ہیں جو تم کو ملنے والی نہیں ہے تو ایک عذاب ہے برا اور رسوائی ہے کہ فضول محنت بھی اٹھائی اور حق تعالیٰ کو بھی ناراض کیا، یعنی اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہو جا رہا اس سے، بار بار ایک چیز مانگ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں بار بار، تو یہ بھی مت کرو بر رہے ہیں۔ ایک بار دو بار کر کے خاموش ہو جانا، دعا بھی ایک بار دو بار کر کے خاموش ہو جانا، اس میں اللہ کی کیا مصلحت ہے، بلکہ خاموشی اختیار کرنا، پیچھے نہیں پڑ جانا، یہ ہونا سو ہونا اس میں اللہ کی کوئی مصلحت رہتی۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ بھی بندے پر اللہ کا عذاب ہے کہ جو چیز قسمت میں نہیں اس کا طالب ہو، یہ بھی ایک عذاب ہی ہے صاحب زادہ۔ اللہ کی صنعت سے اس کے وجود پر دلیل پکڑ، غور کر اس کی صنائی میں کہ پہنچ جائے گا ثنا تک۔ صاحب یقین و معرفت مومن کے لیے دو آنکھیں ظاہری ہیں اور دو آنکھیں باطنی۔ پس ظاہری آنکھوں سے ان چیزوں کو دیکھتا ہے جو حق تعالیٰ نے زمین میں پیدا فرمائی ہیں، اور باطنی آنکھوں سے وہ چیزیں دیکھتا ہے جو حق تعالیٰ نے آسمانوں میں پیدا کی فرمائی ہیں۔ دیکھو یہ اللہ کا قرب حاصل اگر ہوا تو یہ پہچان ہوتی، ظاہر میں کیا دکھ رہا ہے ایک الگ چیز ہے، باطن میں کیا ہے وہ چیز وہ بھی اللہ دکھا دیتا اگر اللہ کا قرب حاصل ہو گیا تو۔ اور باطن آنکھوں سے اس کے بعد خلق سے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، پس حق تعالیٰ کو دیکھتا ہے بلا شبہ اور بلا کیفیت، پس مقرب و محبوب بن جاتا ہے، اور محبوب سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رکھی جاتی۔ ہاں پردے اس خلق سے اٹھائے جاتے ہیں جو برہنہ ہو چکا ہو، دیکھو مخلوق سے، طبیعت سے، خواہش سے، نفس سے اور شیطان سے، اور اس کے ہاتھ سے زمین کے خزانوں کی کنجیاں گرا دی جاتی ہیں، پس اس کے نزدیک پتھر اور ڈھیلے یکساں ہو جاتے ہیں، یعنی ان کے پاس جو اللہ کو پہچان لیے، اللہ سے راضی ہو گئے، تو سونا بھی ان کے لیے ایک ڈھیلے کے برابر ہے، ڈھیلا بھی ڈھیلے کے برابر ہے، یکساں ہو جاتے ہیں۔ عقل مند بن اور سوچ کہ میں کیا کہتا ہوں، سمجھ سے کام لے کہ میں کلام کے مغز پر پہنچا ہوا ہوں اور سنا رہا ہوں کہ اس کا جوہر، اس کے اندرون اور اس کے معنی کی نصیحت ہے۔ یعنی میں ہر وہ چیز دیکھ لیا ہوں، غوث سرکار فرما رہے ہیں میں ظاہری بھی دیکھ چکا ہوں، باطنی بھی دیکھ چکا ہوں، اسی لیے میں تم کو جو بتا رہا ہوں کام کی بات ہے۔ جس طرح مغز
کی اہمیت ہے اسی طرح میری حکمت کی باتیں بتا رہے ہیں. سبحان اللہ. جس طرح موز ہے، موز کا چھلکا پھینک دیتے، مغز کھاتے. بادام ہے، اس کا چھلکا پھینک دیتے، بادام کھاتے. اس طرح سیتافل ہے، سیتافل کا چھلکا پھینکتے، مغز کھاتے، بیج پھینک دیتے. تو اسی طرح یہ باتوں کو بہت اہمیت دینا چاہیے. بے شک. علم اور حکمت کی باتیں ہیں یہ. بے شک. صاحبزادہ کتنے منٹ؟ صاحبزادہ، خالق کا شکوہ مخلوق سے مت کر، بلکہ اس سے کر کہ وہی قادر ہے اور اس کے سوا دوسرے تو کچھ بھی نہیں. راز کا چھپانا، مصیبتوں، بیماریوں اور خیرات کا مخفی رکھنا منجملہ خوبیوں کے خزانوں کے ہے. اپنے داہنے ہاتھ سے خیرات دے اور کوشش کر کہ اس کی خبر تیرے بائیں ہاتھ کو بھی نہ ہو. دیکھو، بے شک. یعنی انسان کو، مسلمان کو، مومن کو ایسا بننا چاہیے کہ نیک کام ایسے کرو کہ چھپا کے کرو، کسی کو بتا کے مت کرو. بتانے سے فائدہ کیا ہے؟ وہ دنیا داری ہو گئی. وہ یعنی فوٹو لیتے ہوئے آج کل کچھ دے رہے ہیں، غلہ دے رہے ہیں، فوٹو لے رہے ہیں، کسی کو پیسے دے رہے ہیں فوٹو. یہ بیکار ہے یہ چیزیں، اور اللہ کو پسند نہیں ہے یہ چیزیں، اور ضائع ہونے والا ہے یہ صدقہ خیرات ضائع ہو جائیں گا. بے شک. کیونکہ جو دکھاوا آ جائیں گے، ریاکاری آ جائیں گے، یہ ضائع ہو جائیں گا. بے شک. جو چھپا کے کریں گے، یعنی ایک ہاتھ سے دیو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. ایک مثال ہے کہ تم اس طرح دیو لے کے گھروں پہ کہ جس کو حاجت ہے کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا. تو اس طرح صدقہ خیرات، کسی کی مدد اس طرح کرو، پتہ نہ چلے. اس بحر دنیا سے ڈر کہ بہتری مخلوق اس میں ڈوب چکی ہے. مخلوق میں کوئی اس سے نجات پاتا ہے. یہ بڑا گہرا سمندر ہے، سب کو غرق کر سکتا ہے. یعنی دنیا کو سمندر بتا رہے ہیں، یہ ایسا سمندر ہے بہتوں کو غرق کر دیا. اس لیے سنبھل کے رہنا ہے اس میں. یہ دنیا میں ایک مثال دے رہے ہیں، سمندر سب کو غرق کر سکتا ہے، مگر ہاں اللہ عز و جل اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس سے نجات دے دیتا ہے. جیسا کہ قیامت کے دن ایمان والوں کو دوزخ سے نجات دے گا کہ سبھی پل صراط کے واسطے سے اس پر عبور کریں گے، اور اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے گا بچا لے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہاں، پل صراط پہ سے جیسا گزریں گے، دنیا میں جس طرح زندگی گزارے تھے اس طرح ان کا حساب کیا جائے گا. بے شک. یا لوگوں کو دھوکہ دیے، تکلیفیں پہنچائے، ایذا دیے، ذہنی تکلیف دیے، دماغی تکلیف دیے، جسمانی تکلیف دیے، تو یہ چیزیں معاف ہونے والے نہیں ہیں. اگر اللہ تعالیٰ سے اگر بندہ کچھ خطا غلطی کرا، اس کی عبادتوں میں کوتاہی کرا، نماز روزے میں یا کوئی دیگر کاموں میں اگر کوتاہی کرا، اللہ سے بندے کا جو راستہ ہے دونوں کا بیچ کا، اس میں اگر کوتاہی اللہ سے کرا تو اللہ معاف کر سکتا. مگر کوئی بندوں کے ساتھ اگر یہ کرا ہے، دھوکہ دہی، ظلم، تشدد جو کرا ہے، تو پل صراط پہ سے اس کو نیچے دوزخ میں ڈالا جائے گا. اور ان کو نجات دیں گا جو دنیا میں ڈرتے تھے، اللہ سے عبادت کرتے تھے، ہر پل، ہر وقت، ہر لمحہ ڈر کے زندگی جو گزارتے تھے. یہ حرام ہے، یہ حلال ہے جو پہچان کرتے تھے، حرام حلال کی جو پہچان کرتے تھے، وہ لوگ کو اللہ تعالیٰ دوزخ سے بچا لیں گا، ان کو جنت میں ڈال دیں گا، ان کی دوزخ میں نہیں ڈالیں گا. کیونکہ دنیا میں اچھے کام کرتے رہے تو اس کا صلہ دیں گا اللہ تعالیٰ. وعلیکم السلام. اس سے نجات دے دیتا ہے، جیسا کہ قیامت کے دن ایمان والوں کو دوزخ سے نجات دے گا کہ سبھی پل صراط کے واسطے سے اس پر عبور کریں گے، اور اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے گا بچا لے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو اس پر ہو کر نہ گزرے. دیکھو یہ یاد رکھو، پل صراط کا جو راستہ ہے طے کرنا ہی ہے، یہ ذہن میں رکھو. اور تلوار سے تیز ہے اور اس پر سے گزرنا ہے. یہ کوئی قصہ یا کہانی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. یہ اب بہت سے لوگ یہ سوچیں گے تلوار کی دھار پہ سے کیسا گزرتے، یہ سوچیں گے نا. تو اس کی مثال ہے، اگر رات دن خدا کی قدرت دیکھنے بیٹھے تو ہر چیز میں قدرت ہے.
آسمان ہے بغیر ستونوں کے ہے، بے شک سمندر ہے، اس کی گہرائی، اس کی لمبائی، اس کی چوڑائی کوئی بنا نہیں سکتا جو اللہ بنایا۔ بے شک ستارے ہے، چاند ہے، اس کو کوئی گن نہیں سکتا، بے شک گننا بھی چاہے تو گن نہیں سکتا۔ یہ ہمارے کو جو دیکھنے میں آ رہے ہیں دنیا کی یہ چیزیں، ہم اس کی قدرت کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ انسان کو ایک آرٹیفیشل انسان نہیں بنا سکتے، روبوٹ بنا لے سکتے مگر حقیقی انسان نہیں بنا سکتے۔ بے شک روبوٹ کے اندر جو سیٹ کر رہے ہیں وہی کام کریں گا، انہیں وہی بات کریں گا، وہی کام کریں گا جو سیٹ کرے۔ انسان ہر لمحے کچھ بھی کر سکتا، اٹھ سکتا، بیٹھ سکتا، پیشاب پی جا سکتا، ہر روز کھانا کھا سکتا، روبوٹ کیا کر سکتا؟ نہیں کر سکتا۔ تو یہ قدرت کے چیزاں غور کرنے کے، غور و فکر کرنا ہے۔ تو پل صراط بھی نہیں بنا سکتا، پل صراط پہ سے بھی گزار سکتا۔ تو اس کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا کہ ہم کو ایک دن پل صراط پہ سے گزرنا ہے، تو اس کے لیے کیا تیاری کرنا ہے، یہ اپن غور و فکر کرنا ہے، حرام حلال کی پہچان کرنا ہے، ہر وہ چیز حلال استعمال کرنا ہے، ہر وہ چیز حلال، اور کسی کا حق نہیں مارنا ہے، اپنے حق کا جتنا ملا اس کو قبول کرنا ہے، ناحق کہیں سے فری میں مل جا رہا قبول نہیں کرنا ہے، دھوکے سے بھی مل رہا اس کو بھی قبول نہیں کرنا ہے، کوئی دے رہا دھوکے سے لا کے تو وہ بھی قبول نہیں کرنا ہے۔ جب تک کہ کوئی چیز حلال نہیں ملی ہم قبول نہیں کرنا۔ دنیا میں ظاہر ہے کہ دنیا میں تھوڑی تنگی تکلیف ہوتی، بس زندگی گزر جاتی۔ جو حرام حلال کو نہیں دیکھ کے جو بھی آتا حرام ڈال لیتے، ان کو دنیا میں اللہ تعالیٰ آخری وقت میں کئی نقصانات میں، کئی بیماریوں میں مبتلا کر دیتا، وہ بعد میں ہوتا۔ تو اس لیے ہمارے کو ہمیشہ احتیاط کرنا چاہیے۔ ہاں، اس پر عبور کریں گے اور اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے گا بچا لے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو اس پر ہو کر نہ گزرے، یعنی ہر وہ انسان کو گزرنا ہی گزرنا ہے پل صراط پر سے۔ یہ تیرے رب پر ضروری اور طے شدہ بات ہے۔ اللہ عز و جل دوزخ سے فرما دے گا کہ ٹھنڈی اور سلامتی والی بنی رہ، یہاں تک کہ گزرے میرے بندے جو مجھ پر ایمان لاتے تھے، جو میرے مخلص تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جن بندوں کو پسند فرما لیتا ہے، پل صراط پہ سے جب گزریں گے تو دوزخ کو حکم دیں گا ٹھنڈی ہو جا، اس وقت میرے مخصوص بندے گزرے تو ٹھنڈی ہو جا، تو دوزخ کی آگ ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ جنہوں نے مجھ میں رغبت کی اور ماسوا سے زہد و بے رغبتی اختیار کی، آنکھ سے حق تعالیٰ پر حق تعالیٰ یہ ارشاد فرمائے گا جیسا کہ نمرود کی آنکھ سے فرمایا تھا، جس کو اس نے سلگایا تھا تاکہ اس میں ابراہیم علیہ السلام کو جلائے، اسی طرح اللہ عز و جل دنیا سے جو گویا غرق کن سمندر ہے، فرماتا ہے کہ اے بحر دنیا، اے پانی، اس بندے کو غرق مت کیجو جو میرا مطلوب و محبوب ہے، پس وہ اس سے نجات پا جاتا ہے۔ یعنی جو اللہ کا محبوب بندہ ہے، دوزخ کی آگ اس کو نہیں جلائیں گی۔ جیسا ابراہیم علیہ السلام کے لیے نمرود کئی مہینوں تک آگ کو دہکایا، اطراف کئی دور تک، یعنی جیسا کہ سمجھو کہ 1 کلومیٹر کا رقبے پہ انہیں پھیلا دیا، 1 کلومیٹر کے رقبے پہ لکڑیوں کو پھیلا دے کے آگ کو دہکائی گئی کئی مہینوں تک۔ دہکانے کے بعد جب ڈالنے کی تیاری کرا تو ابراہیم علیہ السلام کو بچانے فرشتے بھی آئے، تو فرشتوں کو بولے نہیں، یہ میرا اللہ کا معاملہ ہے، اللہ جو چاہیں گا کریں گا۔ سبحان اللہ تو اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو کے خوش ہو کے آگ کو حکم دے، آئے آگ ایسی ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ٹھنڈ، زیادہ بھی ٹھنڈی مت ہو جا جو برف کی طرح ہو جائے۔ تو نیک بندوں کے لیے دوزخ کی آگ کو بھی اللہ ایسے ہی فرمائیں گا۔ سبحان اللہ اور کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اس دریائے نیل سے نجات دی۔ یعنی دریا میں بھی اللہ تعالیٰ حکم دے دیا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام پار ہوئے، لکڑی عصا جو مارے تو آپ کے لیے راستہ بن گیا، آپ پار ہو گئے۔ جب نمرود آیا تو اللہ حکم دے دیتا تو پانی 2 مل گئے، تو غرق ہو گئے اس کے پورے لوگ۔ وہ جس پر چاہے فضل فرمائے اور جس کو چاہے رزق دے، بے شمار ساری بھلائی اسی کے ہاتھ میں ہے۔
دین اس کے ہاتھ میں ہے، دنیا اس کے ہاتھ میں ہے، تونگری اس کے ہاتھ میں ہے، فخر اس کے ہاتھ میں ہے، عزت و ذلت اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے ساتھ کسی کے ہاتھ اختیار کچھ بھی نہیں۔ کتنے منٹ تو ہم اس کو، ہاں، فخر اس کے ہاتھ میں ہے اور عزت و ذلت اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے ساتھ کسی کا ہاتھ اختیار کچھ بھی نہیں، اس کے ساتھ کسی کے ہاتھ اختیار کچھ بھی نہیں۔ بس عقل مند وہ ہے جو اس کے دروازے کو چپٹ جائے، یعنی چمٹ جائے، اور دوسرے کے دروازے سے منہ پھیر لے۔ اے مبتلا دربار میں تجھ کو دیکھتا ہوں کہ مخلوق کو راضی کرتا ہے اور خالق کو ناراض، اپنی دنیا کی آبادی کے پیچھے اپنی آخرت کو ویران کیے دیتا ہے۔ یعنی اللہ سے دوری مت اختیار کرو، نمازوں میں کثرت کرو، اوراد میں کثرت کرو، راتوں میں نوافل پڑھو اور اس سے مدد طلب کرو ضرور اللہ تعالیٰ، بجائے اس کو اللہ کو چھوڑ کے کوئی دنیا دار آدمی کے پیچھے اگر پڑ گئے، نہیں وہ فلاں آدمی میرا کام کرے گا، تو اللہ کا حکم جب تک نہیں کرے گا، تو پہلے اللہ سے رابطہ رکھو، یہ بتا رہا اور خالق کو ناراض، اپنی دنیا کی آبادی کے پیچھے اپنی آخرت کو ویران کیے دیتا ہے۔ عنقریب تو گرفتار ہوا چاہتا ہے، تجھ کو پکڑے گا وہ کہ جس کی پکڑ سخت دردناک ہے، اس کی پکڑ کے مختلف طریقے ہیں، تجھ کو پکڑے گا تیری ولایت سے، تجھ کو معزول فرما کر، تجھ کو پکڑے گا مرض سے، ذلت سے اور فخر سے، تجھ کو پکڑے گا سختیوں اور طرح طرح کے رنج و غم مسلط فرما کر، تجھ کو پکڑے گا مخلوق کی زبانوں اور ہاتھوں کو تیرے اوپر حاکم بنا کر، اپنی ساری مخلوقات کو تیرے اوپر مسلط کر دے گا۔ اے سونے والے بیمار، بیدار ہو جا، اے میرے اللہ ہم کو بیدار فرما اپنے ساتھ، اپنے لیے، آمین۔ صاحبزادہ، دنیا حاصل کرنے میں ایسا مت بن جیسا رات کے وقت لکڑیاں جمع کرنے والا کہ اسے خبر نہیں کہ اس کے ہاتھ میں کیا آتا ہے، جیسا کہ سانپ بھی آ سکتا ہے اس کے، یعنی لکڑی یا سانپ۔ میں تجھ کو دیکھتا ہوں کہ اپنے کاروبار میں ایسا ہے جیسے لکڑیاں جمع کرنے والا سخت اندھیری رات میں، کہ نہ اس میں چاند ہے نہ کوئی روشنی اس کے ساتھ، اور ہے نیز وہ بھی ایسا ریگستان میں کہ جہاں پھسلن اور قاتل کیڑے مکوڑے بکثرت ہیں، پس قریب ہے کہ ان میں سے کوئی اس کو قتل کر ڈالے۔ یعنی دنیا کی مثال دے رہی ہے، ایک مثال ہے، تو دنیا میں تم اس طرح ہو جا رہے ہیں گویا تم نقصان میں پڑ جائیں گے آگے چل کے۔ تو ہمیشہ اللہ کی عبادت کو مد نظر رکھو، ذکر عبادت کرتے رہو، اس سے مدد طلب کرو، وہ تم کو سیدھا راستہ دکھائیں گا، نہ کہ دنیا کی وہ بغیر عبادت کرے گے، بغیر ذکر اذکار کرے گے، دنیا داروں کے پیچھے پھر رہے ہیں، تو ایک دن دنیا میں یعنی نقصان اٹھائیں گے۔ یہ مثال دے رہے ہیں کیڑے مکوڑوں کی طرح، پھسلن اور قاتل کیڑے مکوڑے بکثرت ہیں، پس قریب ہے کہ ان میں سے کوئی اس کو قتل کر ڈالے۔ لکڑیاں جمع کرنے کے لیے دن کا وقت لازم پکڑ، تاکہ آفتاب کی روشنی تجھ کو ایسی چیز پر ہاتھ ڈالنے سے روکتی رہے جو تجھ کو نقصان پہنچانے والی ہو۔ پس اپنے کاروبار اور مشاغل، یعنی مثال دے رہے ہیں، رات میں جا کے کوئی بھی لکڑیاں نہیں چنتا، اگر لکڑیاں چننے کے آتے ہیں تو بیوقوف ہے آدمی لوگ، کیونکہ رات کے اندھیرے میں جیسا کہ چاندنی رات بھی نہیں ہے، روشنی بھی نہیں ہے، صبح کے واسطے اگر لکڑیاں جمع کر رہا پکانے، تو بیوقوف انسان میں تصور ہوگا اس کا، کیونکہ جنگل میں جہاں لکڑیاں چن رہا سانپ بھی ہو سکتے، تو سانپ کو پکڑنے سے کاٹیں گا نا، ڈسیں گا، تو دنیا داروں کو بھی ایسی بول رہے ہیں تم ایسا دنیا میں پڑے مت رہو، تم کو نقصان ہو جائے گا ایک دن۔ بس اپنے کاروبار اور مشاغل میں توحید اور شریعت اور تقوی کے آفتاب کے ساتھ رہ، ضروری ہے۔ دیکھو کیا لکھے ہے، توحید یعنی اللہ پر، ایک ہی اللہ پر اپن بھروسہ کرنا، اور شریعت اور تقوی۔ شریعت کیا ہے؟ اپنے کو جو شریعت بتا رہی، نماز پڑھنا، عبادت کرنا، حلال حرام شریعت۔ تقوی حرام چیزوں سے بچنا، حلال چیزیں استعمال کرنا، تقوی آفتاب کے ساتھ رہے، کیونکہ یہ آفتاب تجھ کو خواہش اور نفس اور شیطان اور مخلوق و شریک خدا سمجھنے کے جال میں پھنسنے سے محفوظ رکھیں گے اور رفتار میں عجلت کرنے سے روکے رہیں گے۔ تجھ پر افسوس ہے، جلدی مت کر، جو جلدی کرتا ہے وہ غلطی کھاتا یا غلطی کے قریب پہنچ جاتا ہے، اور جو اطمینان سے چلتا ہے
وہ راہیاب ہوتا ہے، یعنی سیدھا راستہ پکڑ لیتا. جو اطمینان سے چلتا ہے سیدھے راستے پہ چلتا. جو ہڑا ہڑی میں بھاگم بھاگی کرتا غلط راستے پہ چلے جاتا، بھٹک جاتا راستہ، پھر ڈھونڈ کے آتا. تو یہ قریب رہ کے راہیاب ہو جا، جلد بازی شیطان کا کام ہے، اور سوچ سمجھ کر کام کرنا رحمان کا کام ہے. یعنی جلد بازی جو کرتے شیطان کا کام، سوچ سمجھ کر اطمینان سے جو کرتے رحمان کا کام. سبحان اللہ. اگر جو عجلت پر تجھ کو برانگیختہ کرتی ہے وہ دنیا جمع کرنے کی حرص ہے، قناعت اختیار کر، کیونکہ قناعت ایسا خزانہ ہے جو ختم نہ ہوگا، تو کبھی ختم نہ ہوگا. قناعت کے معنی سمجھے؟ جو اللہ دیا اس پر قناعت کرو بولتے تھے، یعنی اطمینان سے اسی پر خرچ کرو. جیسا کہ تم 10,000 کمائے تو 10,000 کے اندر ہی خرچہ کرو. 10,000 کی کمائی ہے، اگر 15,000 کا خرچہ تو 5,000 باہر سے قرضہ لے کے کرنا یہ عقل مندی نہیں ہے. 10,000 کما رہے ہیں اس کے اندر 9,000 کا خرچہ کرو. جو ختم ایسی چیز کا کیوں طالب ہوتا ہے جو تیرے لیے مقدر نہیں اور جو تجھ کو کبھی ملے گی نہیں. روک لے اپنے نفس کو اور اسی موجود پر راضی اور اس کے ماسوا سے بے رغبت بن جا. اس پر جمع رہ یہاں تک کہ تو اللہ تعالیٰ معرفت والا بن جائے. یعنی تو ایسا دیگر عبادت ایسے کام کر تو اللہ سے رابطے میں آ جائے، تو ایسا بن جائے معرفت والا. پس اس وقت تو ہر شے سے بے نیاز ہو جائے گا، قلب تیرا اعتماد کرے گا. کب ہوگا یہ؟ ذکر عبادتیں کرتے 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 اللہ کا قرب حاصل ہوتا تو تیرے کو اطمینان ہو جائے گا کہ ہاں میرے کو اللہ میرے سے راضی ہو گیا. پس اس وقت تو ہر شے سے بے نیاز ہو جائے گا، قلب تیرا اعتماد کرے گا اور باطن تیرا صاف ہوگا، یعنی باطن صاف ہوگا. اور تیرا رب عز و جل تجھ کو تعلیم فرمائے گا. پس دنیا تیرے چہرے کی ظاہری آنکھوں میں حقیر بن جائے گی اور آخرت تیرے قلب کی دونوں آنکھوں میں حقیر دکھائی دے گی. اور ماسوا اللہ تیرے باطن کو دونوں آنکھوں میں حقیر معلوم ہوں گے، اور کوئی چیز بھی بجز حق تعالیٰ شان ہے کہ تیرے نزدیک بعظمت نہ رہے گی. بس اس وقت ساری مخلوق کے نزدیک تو بعظمت بن جائے گا. تو کتنے بڑے انعام ہے. دیکھو اگر ذکر عبادت اللہ کی کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ تم کو پسند فرما لیں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اے پاک پروردگار ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما. سیدھے راستے پر چلا، ہم تمام کو سیدھے راستے پر چلا اور ان کے راستے پر چلا جس پر تیرا انعام ہوا مالک، اور ان کے راستے پر مت چلا تیرا جس پر غضب ہوا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات پر سنتوں پر ہم تمام کو چلنے کی توفیق عطا فرما. جتنے یا مریدین متقدین حاضر ہیں جو دور دور بیٹھے سن رہے مالک، ان کو بھی ہدایت دے، ان کے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ کو معاف فرما. ان کی بھی جو حاجات ہے اس کو بھی پورا کر. جو لوگ ہم دعاؤں کے لیے بولے مالک، ان کے جو حاجتیں ہیں وہ بھی پورے فرما. جو بے روزگار ہیں روزگار سے لگا، جو نوکریوں کی تلاش میں ان کو نوکریوں سے آراستہ کر دے. جو پریشان حال ہیں ان کو خوشیاں عطا فرما، خوشحال کر دے. جو امتحانات دے رہے ہیں ان کو کامیابی عطا فرما. اور جو حاجتیں لے کے یہاں پر حاضر ہیں ان تمام حاجتوں کو پورا کر. جو بچوں کی شادیوں کے لیے پریشان ہیں مالک، ان کے شادیوں کے آسانی سے انتظامات کر دے. اور جو بے گھر ہے گھروں کے لیے پریشان ہیں ان کو بہترین مکانات سے دلا دے مالک، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما. اور جو تکلیفوں میں مبتلا ہے، جو بیماریوں میں علیل ہے مالک، ان کی بھی تکلیفوں کو دور فرما، ان کو صحت کلی عطا فرما. جو مرحومین ہمارے گزر چکے، ہمارے نانا ننیال اور ددیال کے جتنے مرحومین گزر چکے، ان کے لیے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. جو یہاں حاضرین ہیں متقدین مریدین، ان کے بھی جو مرحومین گزر چکے ان کے لیے بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اور تمام مرحومین کی مغفرت فرما اور ان کے قبروں کو نور سے بھر دے. اور ہمارے جتنے حاجات ہیں مالک، ان حاجات کو پورا کر میرے مالک. جو ہمارے آل اولاد، ہمارے دوست احباب رشتہ دار مریدین متقدین جو حاجتوں کے لیے میرے دعاؤں کے لیے بولے مالک، ان دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما مالک. اور قبول اور مقبول فرما مالک. ہمارے کوتاہیوں کو نہ دیکھ مالک، ہمارے گناہوں کو معاف فرما مالک. ہمارے دعاؤں کے مانگنے کا طریقہ نہیں ہے مالک،
تو جو ہمارے دلوں میں حاجت ہیں وہ حاجتوں کو پورا کر میرے مالک، دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما میرے مالک۔ تمام جتنے یہاں پہ حاضرین ہیں مالک، جتنے دور دور سے فون کر کے بولے، ان کے جو حاجت ہیں ان کو بھی پورا کر میرے مالک، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہم تمام کو چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری نسلوں میں، قیامت تک آنے والی نسلوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار سے محبت کو قائم و دائم رکھ، اور پیران پیر غوث احمد صغیر کے جو خطبات چل رہے ہیں مالک، یہ تعلیمات ہم تمام کو چلنے کی توفیق عطا فرما، جتنے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں مالک ان کو بھی توفیق عطا فرما مالک، اور ہدایت دے دے مالک، اور یہ غوث پاک سرکار کے، پیران پیر غوث پاک سرکار کے تمام ان تعلیمات پر ہماری نسلوں میں، در نسلوں میں یہ تعلیمات جاری اور ساری رکھ میرے مالک، قیامت تک جاری رکھ، اور ہمارے مریدین معتقدین میں بھی یہ تعلیمات کو جاری اور ساری رکھ۔ ماشاء اللہ سرکار کے بتائے ہوئے جتنے تعلیمات ہیں ان تمام پر بھی ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہ کو معاف فرما میرے مالک۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد بفضل سبحانک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔